اپنے مہمانوں کی بھی قدر کیا کیجیے۔ بڑی فضیلتیں ہیں مہمانوں کو کھانا کھلانے کی۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، شہنشاہ دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا وہ قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق من چاہا کھانا کھلائے گا، لذیذ کھانا کھلائے گا، تو وہ 1000 نیکیوں کا ثواب پائے گا۔ وہ 1000 نیکیوں کا ثواب پائے گا۔ سنو، مسلمانوں کے پیٹ میں ایک ایسی آنت ہے، مسلمانوں کے پیٹ میں ایک ایسی آنت ہے جو سوائے میٹھی چیز کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتی ہے۔ میٹھی چیز سے ہی وہ آنت بھرتی ہے، اس لیے میٹھی چیز بھی آپ کھایا کریں، کیونکہ میٹھی چیزیں بھی کھانا سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ حلوہ اور شہد کثرت کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے، اس لیے میٹھی چیز بھی تناول کریں۔ اور مہمان سے کام لینا یہ مروت کے خلاف ہے، مہمان سے کوئی کام نہ لیا کریں۔ دیکھیے، حضرت قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خلیفہ مامون رشید کا مہمان بنا تو رات میں مجھے شدت کی پیاس لگی، تو میں پانی پینے کے لیے اٹھا، تو مامون رشید نے اٹھنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینے کے لیے اٹھا ہوں۔ تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ تو خلیفہ مامون رشید گئے، پانی لے کر آئے اور پیش کیا، تو حضرت قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی غلام نہیں تھا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ غلام سب سو رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں خود جا کر پی لیتا، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ مجھے مہمانوں سے کام لینا برا محسوس ہوتا ہے اور اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ کام میں خود سے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے مہمانوں سے کام لینا برا محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے کا واقعہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مہمان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک چراغ کا تیل ختم ہوا اور بتی بجھ گئی، چراغ بجھ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود سے اٹھے اور تیل ڈالا اور پھر سے چراغ روشن کیا۔ تو مہمان نے کہا، حضور یہ کام آپ مجھ سے کہہ دیتے، میں چراغ میں تیل ڈال لیتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے مہمانوں سے کام لینے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے مہمانوں سے کام لینے میں اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ تو اس نے پھر سے کہا کہ کوئی خادم نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا خادم سب سو رہے ہیں، اس لیے میں انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ زیادہ فکر نہ کرے اس لیے کہ چراغ میں تیل ڈالنے سے میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا،
چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا اور چراغ میں تیل ڈالنے کے بعد بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو مہمانوں سے کام نہ لیا کرے، اور مہمانوں کا ہاتھ دھلانا بھی یہ سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ اسرار الاولیاء کے اندر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کے یہاں مہمان ہوتا تھا تو آپ خود سے اس کا ہاتھ دھلایا کرتے تھے، اس کا ہاتھ دھلایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایسا کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور سنت مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ جب مہمان آپ کے یہاں آئے تو اسے رخصت کرنے کے لیے آپ دروازہ تک جایا کرے، یعنی مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازہ تک جانا صاحب خانہ کا یہ سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مہمان آیا کرے تو اسے چھوڑنے کے لیے، اسے رخصت کرنے کے لیے آپ اپنے دروازے تک ضرور جایا کرے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی قدر کرے، وہ مہمانوں کی قدر کرے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے یہ جائز نہیں، مہمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کے یہاں اتنا ٹھہر جائے کہ اسے تکلیف ہونے لگے، اسے تکلیف ہونے لگے۔ تو مہمانوں کو چاہیے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی پر بوجھ نہ بنے، اور ایسی فرمائش بھی نہ کرے، کھانے وغیرہ کے معاملے میں ایسی فرمائش بھی نہ کرے جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو کہ یہاں فرمائش کرنے سے میزبان کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ میزبان خوش ہوگا تو ایسی جگہوں پر فرمائش کا کھانا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اپنی فرمائش کا وہ کھانا طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔